آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور بین الاقوامی سطح پر بحث پیدا کرنے والے واقعے پر کہ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کو کیسے گرفتار کیا۔ یہ مشن، جس کا نام آپریشن ایبسولوٹ ریزالو رکھا گیا، سیاسی نقشے کو بدلنے والا واقعہ ہے۔ وینزویلا کئی سالوں سے سیاسی بحران، اقتصادی بدحالی اور عالمی دباؤ کا شکار ہے۔ صدر نکولس میڈورو پر الزام تھا کہ وہ ملک کو سخت کنٹرول میں رکھتا ہے اور امریکہ نے اسے منشیات اسمگلنگ اور نارکو ٹیررزم کے الزامات کے تحت نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں ایک انتہائی منظم فوجی کارروائی شروع کی، جس کا نام آپریشن ایبسولوٹ ریزالو رکھا گیا۔ اس کا مقصد تھا صدر میڈورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو گرفتار کرنا، انہیں امریکہ لے جانا تاکہ ان پر عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے مہینوں تک معلومات جمع کیں، جیسے کہ میڈورو کہاں رہتے تھے، کب سوتے تھے اور کون لوگ ان کے قریب تھے۔ جلدی سے بدلتے ہوئے حفاظتی انتظامات کو سمجھنا ضروری تھا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی دوران خفیہ ڈرونز اور جاسوسی تکنیکوں نے امریکی پلانرز کو میڈورو کے معمولات کا ڈیجیٹل نقشہ فراہم کیا۔ کارروائی 3 جنوری کی رات تقریباً 2 بجے شروع ہوئی۔ پہلے 150 سے زائد امریکی طیاروں نے وینزویلا کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنایا تاکہ فضائی راستہ کھل سکے۔ 2 بڑے حصے تھے: فضائی حملہ، طیاروں، جنگی جٹوں اور ڈرونز نے دشمن کے دفاع کو کمزور کیا۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے میڈورو کے محفوظ ڈیلٹا فورس زمینی کارروائی خصوصی فوجی دستے کمپاؤنڈ تک پہنچے۔ میڈورو کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ ڈیلٹا فورس کے دستے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ اسپیشل آپریشنز میں تربیت یافتہ سولجرز نے دروازے توڑ کر اندر قدم رکھا اور میڈورو کو تقریباً 2 بجے رات گرفتار کیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ایک ہیلی کاپٹر نے فائر بھی کھایا، مگر کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔ میڈورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے کے فوراً بعد بحری جہاز پر لے جایا گیا۔ بعد میں انہیں نیو یارک، امریکہ بھیجا گیا تاکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے۔ امریکہ نے بتایا کہ اسے یہ کارروائی قانونی اجازت نامے کے ساتھ انجام دی اور اس نے اسے نارکو ٹیررزم کے خلاف جنگ کا حصہ قرار دیا، لیکن یہ فیصلہ عالمی سطح پر متنازع رہا کیونکہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ملک میں فوجی کارروائی بغیر اقوام متحدہ کی منظوری کے جائز نہیں سمجھا جاتا۔ روس اور دیگر ممالک نے اسے غیر قانونی حملہ قرار دیا اور سخت تنقید کی۔ کارروائی کے بعد دنیا بھر کے کئی ممالک نے رد عمل دیا۔ بعض نے امریکہ کی حمایت کی، جبکہ کئی طاقتور ممالک نے اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں متعدد ونزویلا فوجی اور شہری ہلاک ہوئے، جس نے انسانی حقوق کے سوالات بھی کھڑے کیے ہیں۔ صدر میڈورو کے ہٹائے جانے کے بعد نیا عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز اقتدار میں آئے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ وینزویلا کی تیل کی صنعت کو بحال کرنے اور ملک کے استحکام کے لیے کام کرے گا، اور پہلی بار تقریباً $500 ملین کا تیل بیچا گیا۔ اس آپریشن نے ثابت کیا کہ جدید فوجی ٹیکنالوجی، خفیہ معلومات اور خصوصی اہلکار مل کر بہت بڑے سیاسی ہدف کو چند گھنٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سیاسی، قانونی اور انسانی نتائج دنیا بھر میں بحث اور تنقید کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ وہ ہے جس نے 2026 کے شروع میں بین الاقوامی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔